جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا، ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کیا، ایمان لے آنے کے بعد صالح عمل کر لیا، ایمان لے آنے کے بعد قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل کر لیا اور نماز کو قائم رکھا، جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کیا اور نماز کو قائم کر لیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لیا، لہم اجرہم عند ربہم، تو اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر موجود ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اپنی چہرے کو کر کے نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے قبلے کو بدل دیا جائے اور ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ہی یہ حکم دے دیا کہ اپنے قبلے کو بدل لیا جائے، یعنی بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ اور صحابہ کرام نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو بدل دیا۔ جب یہ باتیں کفار و مشرکین تک پہنچی تو ان لوگوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا، مشرکین نے اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور مشرکین اور کافر اسی طاق میں لگے ہوئے رہتے تھے، اسی فراق میں رہتے تھے کہ کہیں سے مجھے کوئی سونسا مل جائے اور مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر طنز کسنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پہلے قبلے کو بدل کر کے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے تو کیا اس سے پہلے جو تم قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے، پھر اس نماز کا کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہاری ساری کی ساری نمازیں برباد ہو جائے گی؟ جب کفار و مشرکین نے یہ سوال کھڑا کیا تو اس کے زد میں کچھ مسلمان بھی آ گئے، کچھ صحابہ کرام بھی آ گئے اور وہ بھی یہ سوال کرنے لگے کہ آخر ہماری نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یعنی اپنے چہرے کو کر کے میں نے نمازیں پڑھی ہے، اس نماز کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب قرآن مجید کے اندر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے تھے کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں آخر اس نمازوں کا کیا ہوگا؟ کہیں وہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائے، کہیں وہ ہماری ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سوال صحابہ کرام اور کفار و مشرکین یہ کر رہے تھے کہ اس نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت اللہ کی طرف اپنی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ سوال نماز کا ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کو ایمان کہہ کر کے اس نماز کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔
अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज को बेअैन ही ईमान कह रहा है, यानी नमाज ही को ईमान करार दे रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर नमाज की एक सबसे बड़ी अहमियत को वाज़ेह किया है। अगर एक आदमी बगैर नमाज के ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, बगैर नमाज पढ़े ये कहता है कि हम मोमिन हैं, हम मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज को ईमान कह करके इस बात का जवाब दे रहा है कि तुम्हारा ईमान जो है वो कामिल नहीं है, तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नमाज ही को ईमान करार दे रहा है। बगैर नमाज के उसका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, और इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक सुतून नमाज है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी अगर मुसलमानों के ऊपर कोई आयद होती है तो वो जिम्मेदारी नमाज की जिम्मेदारी है। अगर आपने नमाज अदा कर ली उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि ज़कात को अदा करें। अगर आपने नमाज को अदा कर लिया उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप रोजे के फरीजे को अंजाम पूरा करें। अगर आपने नमाज को अदा कर लिया फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप हज और बैतुल्लाह के अंदर जा करके तवाफ करें और हज बैतुल्लाह करें। अगर आप बेनमाजी हैं तो ये याद रहे कि आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नमाज ही ईमान है, और कुरान के अंदर इस बात को वाज़ेह करना गोया कि ये नमाज की एक बहुत बड़ी अहमियत को अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह कर रहा है।